السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عادل الطاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری پوڈ کاسٹ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کی بارگاہ میں نماز کی 6 شرائط پیش کی تھیں۔ ان شرائط کی انشاءاللہ عز و جل آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی، تاکہ آپ کو ہر شرط جو نماز کے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل ہو جائے اور آپ اپنی اس نماز کی عبادت کو بہتر سے بہتر انداز میں ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، لائک شیئر کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر پریس کر کے آل کا بٹن بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ تو آئیے نمبر 1 طہارت کے بارے میں جانتے ہیں کہ طہارت کی تفصیل کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، طہارت میں 3 چیزیں آتی ہیں، یعنی نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ میں پائی جائیں گی جہاں آپ عبادت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی پہلی شرط جو طہارت ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ نمبر 2 ستر عورت۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، جبکہ عورت کے لیے ان 5 اعضاء، منہ کی ٹکلی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گھٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو ایک مفتبی قول کے مطابق یہ بھی درست ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا ہوا ہو جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے ظاہر ہوتا ہو تو ایسے میں نماز نہیں ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ اسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی پہننا حرام ہے۔ یعنی موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ دبیز، یعنی موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی حیت معلوم ہوتی ہو، اس کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کا نگاہ کرنا جائز نہیں۔ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولی ممانعت ہے۔ بعض خواتین ململ وغیرہ کی باریک چادر نماز میں اوڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3 شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلہ سے سینے کو پھیر دیا، اگرچہ فوراً قبلہ کی طرف ہو گیا لیکن نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر بلا قصد یعنی جان بوجھ کے نہیں، خارش کر رہا تھا یا کسی اور وجہ سے وہ قبلہ سے اس کی ڈائریکشن کچھ مختلف ہوئی اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ سے پہلے واپس قبلہ کی رخ ہو گیا تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف منہ کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلہ کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے، یعنی سوچئے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے
ادھر ہی رخ کر لیجیے، آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ تحری کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تو نماز ہو گئی، لوٹانے کی حاجت نہیں۔ ایک شخص تحری کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ دوسرا اس کی دیکھا دیکھی اسی سمت میں نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ دوسرے کے لیے بھی تحری کرنے کا حکم ہے، یعنی سوچنے کا اس کو بھی حکم ہے، غور کرنے کا حکم ہے، جہاں اس کا دل جمے وہاں پر منہ کر کے وہ نماز پڑھے گا، کسی کی دیکھا دیکھی اس کی کاپی نہیں کر سکتا۔ نمبر 4 ہے وقت، یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثلا آج کی نماز عصر ادا کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ اگر وقت عصر شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ عموماً مساجد میں نظام الاوقات وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ان میں جو مستند توقیت داں کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے مصدقہ ہوں، ان سے نمازوں کے اوقات میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں بہتر ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو چکے پھر پڑھیں۔ 3 اوقات ایسے ہیں جو کہ مکروہ ہیں۔ نمبر 1 طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک۔ نمبر 2 غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک۔ اور نمبر 3 نصف النہار یعنی دہوے کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک۔ ان تینوں اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ قضا۔ ہاں اگر اس دن کی نماز عصر نہیں پڑھی تھی اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تو پڑھ لے، البتہ اتنی تاخیر کرنا حرام ہے۔ دوران نماز وہ وقت داخل ہو گیا، یعنی غروب آفتاب سے کم از کم 20 منٹ قبل نماز عصر کا سلام پھر جانا چاہیے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ نماز عصر میں جتنی تاخیر افضل ہے، جبکہ وقت کراہت میں سے پہلے ختم ہو جائے۔ پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں تطویل کی، یعنی طول دیا کہ وقت کراہت نماز میں آ گیا، جب بھی اس پر اعتراض نہیں۔ نمبر 5 ہے نیت۔ محترم سامعین کرام، نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں، اردو وغیرہ کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلا ظہر کی نیت اور زبان سے لفظ عصر نکلا تب بھی ظہر کی نماز ہو جائے گی، یعنی غیر اختیاری طور پر ایک زبان سے لفظ نکل گیا لیکن دل میں آپ کی نیت ہے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، لیکن زبان سے آپ کی عصر کا وقت کا نکل گیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس وقت پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دے۔ اگر حالت ایسی ہو کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز نہ ہوئی۔ فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے، مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں۔ اصح یعنی درست ترین یہ ہے کہ نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح یا سنت وقت کی نیت کریں اور باقی سنتوں میں سنت یا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت یعنی پیروی کی نیت کریں، اس لیے کہ بعض مشائخ رحمہم اللہ ان میں مطلق نماز کی نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ نماز نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو۔ یہ نیت کہ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف ہے شرط نہیں، ابتدا میں مقتدی کا اس طرح نیت کرنا بھی جائز ہے کہ جو نماز امام کی ہے وہی نماز میری ہے۔ نماز جنازہ کی نیت یہ ہے کہ نماز اللہ عز و جل کے لیے اور دعا اس مسجد کے لیے۔ واجب میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے،
اور اسے मुअय्यन भी कीजिए, मसलन ईद उल फितर, ईद उल अजहा, नदर, नमाज बाद तवाफ यानी वाजिब तवाफ या वो नफिल जिसको जानबूझकर फासिद किया हो उसकी कज़ा भी वाजिब हो जाती है। सजदा शुक्र अगरचे नफिल है मगर इसमें भी नियत जरूरी है, मसलन दिल में ये नियत हो कि मैं सजदा शुक्र अदा करता हूं। सजदा सहव में भी साहिब नहरुल फाइक के नजदीक नियत जरूरी है, यानी उस वक्त दिल में ये नियत हो कि मैं सजदा सहव करता हूं। नंबर 6 तकबीर तहरीमा, यानी नमाज को अल्लाह अकबर कहकर शुरू करना जरूरी है, किसी और अल्फाज के साथ नमाज शुरू नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें नमाज की शराइत और इसकी तफसील को समझकर अपनी इबादत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह हम नमाज के फ़राइज़ से मुतालिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।